بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی ایک بات، ایک مسئلہ سیکھ لینا یہ 1000 نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو اسی طرح آج نماز شکر کے فضائل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جب کسی کام کی فضیلت آدمی کو پتہ چلتی ہے تو پھر وہ کام کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو نماز شکر جب آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی عطا کرتے ہیں، کسی بیماری سے اللہ شفا عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو کوئی مصیبت آپ سے دور ہو جاتی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو اس نماز شکر کی جو فضائل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کی فضائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں تو وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ کے اندر، کہ میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، سورہ زمر کے اندر، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور کچھ اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر شکران نعمت کے طور پر اگر ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، اس نعمت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آپ علیہ السلام سے شکرانے کے طور پر سجدہ شکر ادا کرنا یا نماز شکر ادا کرنا، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ حضرت زیاد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتی ہو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش تو یقینی ہے، پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری شریف جلد نمبر 1، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 131۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے قتل ہونے کی جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ یہ روایت ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ میں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کا نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو آپ کا شکر ادا کرنا یعنی شکر کی توفیق کا ملنا، یہ بھی تو آپ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد علیہ السلام تو نے اب میرا شکر ادا کر دیا، غنیۃ الطالبین۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام کا عمل، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ نے عطا دی ہیں ہمیں، ان کا شکر ادا کرنا، اور الحمدللہ کم از کم جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے
کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تو اس سے بھی اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کفران نعمت کی ناقدری کرنی، ناشکری کرنی، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔